ملک بھر میں عید الفطر مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ عید الفطر نماز عید کے ہزاروں چھوٹے بڑے اجتماعات، امت مسلمہ اور ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں، گلے شکوے بھلا کر گلے مل کر مبارکباد کا دن آ گیا۔ جیو نیوز کی جانب سے تمام ناظرین کو عید مبارک۔ تجویز دی گئی کہ پٹرول کی مد میں 76 روپے فی لیٹر اضافہ اور ڈیزل کی مد میں 177 روپے فی لیٹر اضافہ کیا جائے، لیکن میں نے احساس ذمہ داری کے تحت پٹرول اور ڈیزل کی مد میں قیمتوں کے ہوش ربا اضافے کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافے کی تجویز مسترد کر دی۔ کہا کہ انہوں نے پیٹرول کی قیمت میں 76 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 177 روپے فی لیٹر اضافے کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ انہوں نے کہا حکومت نے قیمت نہ بڑھا کر 69 ارب روپے کا بوجھ خود اٹھایا۔ وزیر اعظم نے قوم سے خطاب میں کہا کہ خلیج کا بحران مزید شدت اور طوالت اختیار کر سکتا ہے۔ خطے میں جنگ کے شعلے بھڑکنے کے بعد تیل کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کی زندگیوں کو بے پناہ متاثر کیا۔ عالمی صورتحال کے دوران باہمی ہمدردی ہی ہمیں صورتحال سے نکال سکتی ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی بڑھتی قیمتوں کے باعث پاکستان میں آج سے مٹی کا تیل 70 روپے 73 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 428 روپے 74 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ گزشتہ ہفتے بھی مٹی کے تیل کی قیمت میں 39 روپے 20 پیسے اضافہ ہوا تھا۔ اس طرح صرف 2 ہفتوں میں مٹی کا تیل 120 روپے فی لیٹر مہنگا ہو چکا۔ بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، ملیشیا اور انڈونیشیا میں آج عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں جمعے کو عید الفطر منائی گئی۔ برطانیہ میں اس بار بھی 2 عیدیں۔ بعض مسلمانوں نے جمعے کو عید منائی، دیگر آج نماز عید ادا کریں گے۔ یورپ میں بھی کمیونٹی تقسیم۔ فرانس اور بیلجیم سمیت یورپ میں بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد نے عید کا تہوار منایا۔ امریکہ اور کینیڈا کی مساجد میں نماز عید کے اجتماعات، گھروں میں بھی ایک دوسرے کو تہوار کی مبارکباد، کھانے پینے کا اہتمام۔ ماسکو کی کیتھیڈرل مسجد میں نماز عید کے اجتماع میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ روس کے صدر پوٹن کی عید کی مبارکباد۔ کہا اسلامی ادارے خاندانی نظام کے استحکام اور نوجوان نسل کی تربیت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایرانی دارالحکومت تہران کے مختلف علاقوں پر فضائی حملے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق کرج اصفہان شہر پر بھی فضائی حملے کیے گئے۔ امریکہ کا آبنائے ہرمز میں نئے حملے۔ ایرانی ڈرونز اور نیوی جہازوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے بیروت پر حزب اللہ کے مراکز پر حملے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی نے کہا کہ دشمن نے ایران کی طاقت کا غلط اندازہ لگایا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل کو لگتا تھا کہ 1 یا 2 دن کے حملوں کے بعد ایرانی عوام ایران میں حکومت کا تختہ الٹ دیں گے، لیکن ان کے یہ سارے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ دشمن نے جنگ ان بھیانک غلط اندازوں کے ساتھ شروع کی کہ ایران کی اعلیٰ قیادت اور کچھ بااثر فوجی شخصیات کے قتل سے وہ ایرانیوں کے دلوں میں خوف بھر دیں گے، اور اس طرح ان کا ایران پر قبضے اور ایران کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا، جس کے بجائے ایرانیوں نے مذہبی، نظریاتی، ثقافتی اور سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر غیر معمولی اتحاد کا مظاہرہ کیا، جبکہ دوسری طرف دشمن کی صفوں میں دراریں پڑتی نظر آ رہی ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر نے کہا ایران نے خود پر ہونے والے حملوں کے جوابی رد عمل میں ترکی اور عمان کو نشانہ نہیں بنایا۔ مجتبی خامنائی نے افغانستان اور پاکستان میں مصالحت کرانے کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے لیے اس کے برادر پڑوسی ممالک بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ایران اپنے دونوں برادر ملکوں پاکستان اور افغانستان کے درمیان اچھے تعلقات کا خواہاں ہے۔
ایران چاہتا ہے کہ مسلمان ملک آپس میں بہتر اور اچھے تعلقات قائم رکھیں۔ برطانیہ نے امریکہ کو ایران پر حملوں کے لیے اپنے اڈے استعمال نہ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ کے مطابق برطانوی مفادات کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق آبنائے ہرمز میں کشیدگی سے عالمی تیل ترسیل کو خطرہ لاحق ہے۔ برطانیہ کا امریکہ کو ایران کے خلاف اڈوں کی اجازت دینے پر ایرانی وزیر خارجہ کا رد عمل۔ کہا، برطانوی وزیر اعظم اپنے عوام کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ایران کا حملوں کے دوران آبنائے ہرمز پر بات چیت سے انکار۔ کہا، امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے درمیان ہرمز کھولنے کی بات نہیں ہو سکتی۔ دنیا کو ایرانی طاقت کے ساتھ توانائی تنصیبات غیر محفوظ ہونے کا اندازہ ہو چکا۔ جاپانی نیوز ایجنسی کا ایرانی وزیر خارجہ کے حوالے سے دعویٰ۔ کہا، ایران جاپان کے جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دینے کے لیے تیار ہے۔ ایف بی آئی سربراہ کش پٹیل کا روسی سائبر حملوں سے متعلق بیان۔ کہا، روسی انٹیلیجنس سے جڑے سائبر عناصر میسجنگ ایپس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ حکومتی عہدیداران، فوجی اہلکاروں کو خاص طور پر ہدف بنایا جا رہا ہے۔ سیاسی شخصیات اور صحافیوں کو بھی ہدف بنایا جا رہا ہے۔ ہزاروں صارفین کے اکاؤنٹس تک غیر مجاز رسائی حاصل کی جا چکی ہے۔ ہیکرز اکاؤنٹس تک رسائی کے بعد پیغامات دیکھ سکتے ہیں۔ ہیکرز متاثرہ فرد کے نام سے پیغامات بھی بھیج سکتے ہیں۔ کمزوری ایپ میں نہیں بلکہ صارف کے استعمال کے طریقے میں ہے۔ امریکہ میں غیر قانونی ڈرون اڑانے پر زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ۔ امریکہ میں ممنوعہ فضائی حدود میں ڈرون اڑانے پر سخت سزا کا اعلان۔ خلاف ورزی پر $1,00,000 تک جرمانہ اور قید ہوگی۔ امریکہ میں حساس تنصیبات اور عوامی مقامات کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق 2 دن پہلے واشنگٹن میں امریکی فوجی بیس پر نامعلوم ڈرونز کی پرواز کا انکشاف ہوا تھا۔ ڈرونز کی پرواز کے وقت امریکی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع بھی بیس پر رہائش پذیر تھے۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ چین اور فرانس کو مل کر مشرق وسطی بحران کے حل کے لیے کام کرنا چاہیے۔ فرانسیسی صدر کے مشیر سے گفتگو میں چینی وزیر خارجہ نے کہا، بحران کا حل مذاکرات اور ڈائیلاگ میں ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان اور ترک وزیر خارجہ کی بھی ملاقات۔ ترک وزیر خارجہ نے ترک صدر کا پیغام اماراتی صدر تک پہنچایا۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے پر زور، سفارتکاری کو ترجیح دینے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر اور ملیشین وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ سوئٹزرلینڈ کا ایران جنگ میں غیر جانبداری برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ سوئس حکومت نے امریکہ کو اسلحے کی برآمدات روک دی۔ سوئٹزرلینڈ نے ایران جنگ میں شامل ممالک کو بھی اسلحے کی فراہمی معطل کر دی۔ سری لنکا کا بھی امریکی جنگی طیاروں کو اڈے دینے سے انکار۔ خبر ایجنسی کے مطابق سری لنکن صدر انوارا کمارا نے پارلیمنٹ کو بتایا، امریکہ نے مارچ کے آغاز میں 2 جنگی طیارے میٹالا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تعینات کرنے کی درخواست کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر اور ملیشین وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ عید الفطر کی مبارکباد۔ ایران اور خلیج میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آذربائیجان کے خلاف حملوں کی شدید مذمت کی۔ ملیشین وزیر اعظم سے گفتگو کے دوران خلیج میں جاری کشیدگی میں کمی لانے کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ازبکستان کے صدر سے بھی رابطہ۔ تنازعات کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کو فروغ دینے پر اتفاق۔ مصر کے صدر سے ٹیلی فونک گفتگو میں وزیر اعظم نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم کا لبنان اور بنگلہ دیش کے وزرائے اعظم سے بھی رابطہ، عید کی مبارکباد دی۔ امریکی صدر اور خاتون اول کی جانب سے امریکی مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد۔ ٹرمپ نے کہا، عید الفطر خوشیوں کا تہوار ہے جو مسلمانوں کو ایک ساتھ جوڑتا ہے۔ عید الفطر خاندانی، سماجی اور مذہبی ہم آہنگی کی علامت ہے۔ عید منانے والوں کو پرخلوص مبارکباد اور بابرکت عید کی دعا کرتے ہیں۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ آپریشن غزو للحق معطل ہوا، ختم نہیں ہوا۔ عید کی وجہ سے افغانستان میں آپریشن معطل کیا۔
افغان طالبان کو دوحہ معاہدے میں کیے وعدے پورے کرنے ہوں گے۔ ہمارا ہمسایہ ملک سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ امریکہ عارضی طور پر ایرانی تیل کی فروخت کی اجازت دے سکتا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق لائسنس کے تحت جہازوں پر لوڈ تیل کی فروخت کی اجازت ہوگی۔ نیا لائسنس 19 اپریل تک فعال رہے گا۔ ایران نے امریکی فیصلہ خام تیل قیمت میں کمی کا نفسیاتی حربہ قرار دیا۔ چینی کینیڈین مبصر پروفیسر جنگ نے امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر مسلط کردہ جنگ کو موازنہ یوکرین جنگ سے کیا اور کہا ایران جنگ بھی کافی طویل ہوگی، فریقوں میں سے کوئی بھی ہار نہیں مانے گا، اس کے عالمی معیشت پر بھی بہت ڈرامائی اثرات مرتب ہوں گے، فوڈ راشننگ کی بھی نوبت آ سکتی ہے۔ امریکی میزبان ٹکر کارلسن کو انٹرویو میں پروفیسر نے امکان ظاہر کیا کہ خطے کے دیگر ممالک کو بھی اس جنگ میں شامل ہونا پڑے گا۔ یورپی ملک جمہوریہ چیک میں قائم اسرائیلی اسلحہ ساز فیکٹری میں آگ لگنے کی تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق آگ اسرائیل مخالف گروہ نے لگائی۔ اسرائیل مخالف گروپ کا کہنا ہے انہوں نے یہ کارروائی غزہ میں نسل کشی کے اسرائیلی اقدامات کے جواب میں کی ہے۔ جمہوریہ چیک کی LPP ہولڈنگز نے اسرائیل کے لیے ڈرون بنانے کا معاہدہ کیا ہوا ہے۔ کیوبا نے امریکی سفارت خانے کے ایندھن درآمد کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ درخواست کو شرمناک قرار دیا۔ امریکی سفارت خانہ ہوانا میں اپنے جنریٹرز کے لیے ایندھن لانا چاہتا تھا۔ امریکی سفارت خانے نے کیوبا میں بجلی بریک ڈاؤن کے پیش نظر ایندھن درآمد کرنے کی درخواست دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے فوری کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ سعودی عرب میں رواں برس رمضان میں غیر ملکی عمرہ زائرین کی تعداد 16 لاکھ سے زائد رہی۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے مطابق مسجد نبوی میں ریاض الجنہ کے لیے غیر ملکی 11 لاکھ زائرین نے پرمٹ لیے۔ سکھر کے انور پور محلے میں گھر میں فائرنگ، 4 بھائی جاں بحق، 1 زخمی۔ پولیس کے مطابق ملزم نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی اور فرار ہوا۔ ملزم مرنے والوں کا رشتہ دار ہے۔ زخمی کو تشویشناک حالت میں سول اسپتال سکھر منتقل کر دیا گیا۔ کراچی میں چاند رات پر مختلف علاقوں میں فائرنگ سے 9 افراد زخمی۔ فائرنگ کے واقعات لانڈھی قصبہ کالونی، جنجال گوٹ، نارتھ ناظم آباد، مچھل کالونی، نصرت بھٹو کالونی سمیت دیگر علاقوں میں پیش آئے۔ HBL PSL 11 کی ٹرافی انفینٹی لاہور پہنچ گئی۔ مینار پاکستان اور حضوری باغ میں نمائش کے لیے رکھی گئی۔ PSL ٹرافی کے ٹور کے دوران اسے ملک کے مختلف شہروں میں لے جایا گیا۔ تاریخی مقامات پر نمائش کی گئی۔ PSL 11 کے دوران ٹرافی مختلف وینیوز کے ساتھ ملتان اور کوئٹہ بھی لے جائی جائے گی۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کا ایک ہی موقف ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ پاکستان افغانستان پر جنگ مسلط کرنا نہیں چاہتا، نہ افغانستان کے کسی حصے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ کہا پاکستان نے ایران پر جارحیت کی واضح انداز میں مذمت کی۔ پاکستان نے ایران کی طرف سے مسلم ممالک پر حملوں کی بھی مذمت کی۔ پاکستان کو ایران، سعودی عرب اور امارات کا اعتماد حاصل ہے۔